میں نے نہیں کہا ان کے لیے الا مگر ما وہ بات امرتنی بھی کہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ رب العزت کی، ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت اور میں تھا علیہم ان میں، شہیدم باخبر، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں موجود تھا، فلما پس جب توفیتنی آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب پھر آپ ان کی نگرانی کرنے والے تھے، پھر آپ نگرانی کرنے والے تھے علیہم ان کے اوپر۔ استاد جی انجینئر مرزا محمد مرزا علی اس آیت سے حضرت منہ ثابت کرتے تھے اور اس آیت کا معنی موت کرتے تھے۔ اچھا، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے اوپر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کا یہ معنی توفیتنی، یہاں پر اس آیت کا یہ معنی کسی مفسر نے بھی نہیں کیا ہے، بات سمجھے؟ جی کسی مفسر نے بھی یہ معنی نہیں کیا۔ تو ہم جو ہے صحابہ کرام کی معنی کو مانیں گے یا محمد علی مرزا صاحب کا جو معنی ہے اس کو مانیں گے؟ صحابہ کرام کے معنی کو۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس لفظ کا معنی یہاں پر رفعتنی کے ساتھ کیا ہے، بات سمجھے؟ جی۔ اور دوسری تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر وغیرہ اور دوسری تفاسیر کو دیکھو تو انہوں نے بھی اس کا معنی کس کے ساتھ کیا ہے؟ رفعتنی کے ساتھ کیا ہے۔ تو لہٰذا مرزا صاحب کی یہاں سے ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ توفیتنی اس کا جو ہے نا ثلاثی مجرد کے اندر جب مادہ دیکھا جائے تو اس کا مادہ ہے وفایا، کیا ہے؟ وفایا۔ وفایا۔ پھر جو ہے نا قالا کا قانون چلا ہے تو وفا یفی بن گیا، اور وفا یفی کا معنی انہوں نے لکھا ہے وعدہ پورا کرنا، نظر پورا کرنا، بات سمجھے؟ جی۔ تو لہٰذا لغت نے بھی اس کا معنی جو ہے نا وہ موت نہیں لکھا، موت نہیں لکھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کی بات کو مانا جائے بالفرض کہ یہاں پہ اس کا معنی ہے توفیتنی کہ آپ نے مجھے موت دی دی، آپ نے مجھے موت دی دی، تو پھر قرآن پاک کی آیتوں کے درمیان تعارض پیدا ہو جائے گا۔ کیا پیدا ہو جائے گا؟ تعارض، ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، چونکہ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بر رفع اللہ الیہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو وہاں پہ جو ہے نا اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہاں پر مانا کریں گے موت کا تو آیتوں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ تعارض پیدا ہو جائے گا، بات سمجھے؟ اور دوسری 20 احادیث کا انکار لازم آئے گا کہ اس میں جو ہے نا ذکر ہے اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا، تو ان احادیث کا جو ہے نا انکار لازم آئے گا، بات نہیں سمجھے؟ اگر مرزا صاحب یہ کہیں کہ میں قرآن پیش کرتا ہوں اور آپ حدیث پیش کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ قرآن کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وحی ہے نا، یہ کیا ہے؟ وحی ہے، تو حدیث بھی تو وحی ہے، جی حدیث بھی تو وحی ہے، صرف فرق کتنا ہے کہ جو ہے نا یہ وحی قرآن پاک وحی مطلوع اور وحی جلی ہے، اور حدیث وحی غیر مطلوع اور غیر جلی ہے، باقی یہ بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، احادیث بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بات نہیں سمجھے؟ ہاں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اس کا معنی بالفرض موت بھی لیا جائے پھر بھی مرزا صاحب کا جو ہے نا اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے اوپر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ یہ ساری بات کس کی ہو رہی ہے؟ قیامت کی ہو رہی ہے۔ یہ سارے سوالات جو اللہ رب العزت کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ قیامت کے دن کریں گے۔ کون سے دن؟ قیامت کے دن کریں گے۔ تو لہٰذا جب یہ قیامت کے دن بات ہوگی تو پھر قیامت کے دن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تبھی موت آ گئی ہوگی، ان کے اوپر کیا ہوگا؟ تبھی موت آ گئی ہوگی، پھر تو کوئی بات ہی نہیں، بات نہیں سمجھے؟ ہاں، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر